علم اہل ہنود کتنے طریقوں پہ کیا جاتا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں جادو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے وہ جادو کا مسکن کون سی جگہ رہی جو آج بھی ہندوستان میں ہے، اور لونا چماری کون ہے، اور اس کا اس جگہ سے کیا تعلق ہے؟ جوگی جو جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سلسلہ کب اور کہاں سے چلا، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے ہندوستان کی تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میتھولوجی میں آپ کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم اس میں بات کر رہے ہیں علم اہل ہنود پر۔ علم اہل ہنود کیا ہے اور کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ علم اہل ہنود کا ہندوستان میں سب سے پہلا مرکز کون سا شہر تھا، کون سا علاقہ تھا، اور اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے میرے ساتھ جو لوگ روحانی سفر میں شامل ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں اور ان سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام باتیں آپ کو بتانے کا مقصد، یہ واقعات آپ کو بتانے کا مقصد، ان کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے میرا کہ میری ویڈیو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہندوستان میں، یو ایس میں، بنگال میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے کئی ممالکوں میں دیکھی جاتی ہے، اور الحمدللہ میری ویڈیوز، میرے لیکچرز دنیا کی کئی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس میں اپنا وقت دیتے ہیں اور جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام نالج آپ کو دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ اس علم سے بھی واقفیت رکھیں، کیونکہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں چلیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو ہر اس علوم سے واقفیت کراؤں گا جو اس راستے میں آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تو روحانیت سے تعلق ہے، تو آپ لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے وہ معزز لوگ جو مجھ پہ تنقید رکھتے ہیں، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، میری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، میرے پاس کافی میسیج بھی آئے اس متعلق۔ یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک سفر میں چل رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جیسے آپ ایک موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں۔ ابھی تو آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، پھر آپ نے اکیلے بھی سفر کرنا ہوگا۔ جب آپ میرے ساتھ سفر میں شامل ہیں تو میں آپ کو ہر جگہ یہ بات بتاؤں گا کہ موٹر وے پہ کتنے کلومیٹر کے بعد کون سا انٹرچینج آتا ہے، اور جب آپ انٹرچینج پہ اترتے ہو تو وہاں پہ کتنے گڈھے ہیں، وہاں پہ کتنے معاملات ہیں، وہاں پہ آپ کو رکنا ہے یا نہیں رکنا، وہاں پہ آپ کو نکل جانا ہے یا نہیں نکلنا، یہ سب میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا جب آپ میری بات سمجھیں گے۔ اب اللہ نہ کرے آپ نے یہ راستہ نہیں دیکھا ہو اور آپ اسپیڈ میں جا رہے ہو اور کوئی کھڈا بیچ میں آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایکسیڈنٹ، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں نالج ہوگی کہ کچھ کلومیٹر کے بعد اتنا گہرا کھڈا ہوگا تو یقیناً آپ گاڑی سلو کر لیں گے، کیونکہ آپ اس علم سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ظاہری مثال دی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرا مقصد آپ کو عملیات میں لگانا نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ آپ جس رستے پہ چل رہے ہیں اس میں کئی شیاطین آپ کے سامنے آئیں گے، کئی جادو کے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، کئی جنات کا سامنا ہوگا آپ کے سامنے،
اور کئی پریشانیوں کا سامنا ہوگا آپ کے سامنے، کئی مشکلات درپیش آئیں گی آپ کو. آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے اپنا سفر طے کریں گے جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں؟ میں آپ کو اس رستے پہ نہیں ڈال رہا، میں آپ کو صرف ان رستوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رستے کیا ہیں، اور ان رستوں پہ جب آپ چلیں گے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا تو آپ نے اس رستے پہ کیسے گزرنا ہے. اب ایک شخص انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، اب اس کے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر لونا چماری کی چونکی ماری گئی ہو، اس کو کیا پتا؟ لیکن کوئی ہمارا شاگرد ہوگا، ہم اسے ہر چیز بتائیں گے، وہ ہمارے ساتھ سفر میں چلے گا تو اس کو ہر چیز کی نالج ہوگی. میں آپ کو جو نالج دے رہا ہوں یہ نالج کتابوں کی نہیں ہے، یہ نالج آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی. میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں جو بات بول رہا ہوں نا آپ سے، یہ میری زندگی کا 70 سال کا تجربہ ہے. اب آپ کہیں گے ان کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ 70 سال تجربہ ان کو کیسے ہو گیا؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ ایسے کہ اس سفر میں مجھے 40-20 سال ہو گئے، اور میرے استاد، میرے والد محترم الحمدللہ ان کو زندگی دے، اللہ حیات دے، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ان کو 40 سال ہو گئے. تو میں نے اپنا تجربہ ان کا تجربہ میں نے خود لیا ہے. عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ خود تجربہ کرے. اب ان کا 40 سال کا تجربہ اور میرا 20 سال کا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 60 سال کا تجربہ. تو یقیناً یہ 60-70 سال کی جو زندگی کے جو حالات اور جو واقعات اور جو باتیں اور جو مریضوں سے ہم گزرے ہیں، جن حالات سے، میں ان چیزوں سے آپ کو آگاہی دے رہا ہوں، ان چیزوں کی معلومات آپ کو دے رہا ہوں. میں آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے سیکھا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے جانا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے اپنے استاد محترم، اپنے والد محترم صوفی حکیم طارق احمد شاہ قادری ابوالعلائی چشتی دامہ برکاتہ عالیہ سے میں نے سنا. میں نے ان سے جانا، ان سے سیکھا. جو کچھ میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو، وہ اکثریت میں میرے والد کے تجربات ہیں، اور کچھ تجربات میرے ہیں. میں اس لیے آپ سے ہر چیز پہ کھل کر بات کرتا ہوں، اور آپ سے بلا جھجک بات کرتا ہوں، اور میں آپ سے وہ باتیں بھی کرتا ہوں جو میاں حضور بات نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چینل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک سلسلہ ہے، جوگی سلسلہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ آپ کو کچھ جوگی نظر آتے ہیں، یا آپ نے یہ ورڈ کتابوں میں سنا ہوگا کہ فلاں جوگی ہے، فلاں جوگن ہے، اور فلاں گاؤں میں جوگی آیا، اور فلاں گاؤں میں فلاں آیا. تو یہ جوگی سلسلہ بیسیکلی ہے کیا؟ اور جو لوگ جوگی ہیں وہ کس کے پیروکار ہیں؟ وہ ایسے تو جوگی نہیں بنتے نا، ایک سلاسل کی، ایک سلسلے کی کوئی نہ کوئی کڑی تو ملتی ہے نا. وہ کیا ہے؟ اگر ہم جوگی سلسلے کی بات کرتے ہیں تو یہ سلسلہ اسماعیل جوگی سے چلا. اسماعیل جوگی کا نام میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں رہنے والے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ اسماعیل جوگی کون تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اسماعیل جوگی کون تھا. اس کا نام تو اسماعیل تھا، لیکن جوگی اس کے آگے یوں لگا کہ اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسماعیل جوگی تھا کون. اسماعیل جوگی تھا یہ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کا چیلا تھا، یعنی کہ آپ کا شاگرد تھا. اس نے مداریہ خاندان کے ذکر و اذکار کی تعلیمات لی ہوئی تھی، اور حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی آپ کی توجہ اس کے اوپر بڑی خاص تھی. آپ اس کو بہت لاڈ پیار کرتے تھے، اس پہ بڑی خاص توجہ کرتے تھے.
جب یہ ذکر و اذکار میں اپنے کمال کو پہنچا تو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ جوگی بن گیا۔ پھر اس نے حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی سے اجازت لی اور پھر اس نے جگت کی، یعنی کہ پھر یہ سیر کو نکل گیا۔ یہ اپنے مہارت میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے عمل میں اتنا پختہ تھا کہ اس وقت کا کوئی جادوگر اس کے سامنے نہیں ٹکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عروج کی طاقت عطا کی تھی اسماعیل جوگی کو۔ اسماعیل جوگی کو جب پتہ چلا کہ کامرس دیس ایک جگہ کا نام ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں بھی بنگال اور آسام اس کے درمیان میں ہے یا اس کے ارد گرد کوئی جگہ کا نام ہے، واقع ہے یہ جگہ۔ اچھا، اس کو کچھ لوگ کامرس دیس کہتے ہیں، کچھ لوگ کامکھیا کہتے ہیں اس کو، مختلف اس کے نام ہیں اس جگہ کے۔ کامرس دیس اس جگہ کا نام تھا۔ وہاں پہ ایک لونا چماری رہتی تھی۔ لونا چماری بیسیکلی ایک جادوگرنی تھی، اور یہ ایک ایسی جادوگرنی تھی کہ جب یہ کسی پہ وار کرتی نا تو وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ جب اسماعیل جوگی کو لونا چماری کے بارے میں پتہ چلا کہ کامرس دیس میں کوئی ایک ایسی عورت، ایک سی لڑکی ہے، یہ لڑکی تھی لونا چماری، اور انتہائی خوبصورت تھی، اس کو خوبصورتی میں کمال حاصل تھا۔ جب اسماعیل جوگی کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں کامرس دیس میں کوئی لونا چماری رہتی ہے تو یہ اس کے مقابلے کے لیے گیا تھا۔ جب یہ کامرس دیس پہنچا اسماعیل جوگی، جب اس کا سامنا لونا چماری سے ہوا تو جی وہ جادو بادو تو سب گیا، یہ اس پہ عاشق ہو گئے اسماعیل جوگی، کیونکہ لونا چماری بہت زیادہ خوبصورت تھی، انتہائی حد کی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے سحر نے اسماعیل جوگی کو جکڑ لیا، اس کو اپنے بس میں کر لیا۔ اب وہ اسماعیل جوگی جو ایک ریاست کا مالک، اس کو اپنے فن میں کمال، روحانیت میں کمال، عملیات میں کمال حاصل تھا، اب وہ صاحب کس کے عشق کے چکر میں پڑ گئے؟ لونا چماری کے۔ اور لونا چماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک جادوگرنی تھی۔ لونا چماری کے جو جادو کے اثرات تھے وہ تو اسماعیل جوگی کا کچھ بگاڑ نہ سکے، لیکن عورت کا حسن بڑے بڑے جادوگروں کو اور بڑے بڑے کاملین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے خطرناک جو وار ہوتا ہے وہ عورت کا حسن ہوتا ہے۔ تو اسماعیل جوگی ان کے عشق میں پڑ گئے اور پھر وہ کامرس دیس میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ اچھا، کچھ گروہ کا کہنا یہ تھا کہ اسماعیل جوگی جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، یعنی کہ جو ان کے جو شیخ تھے حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی، ان کا راستہ چھوڑ دیا تھا، پھر وہ لونا چماری کے اس میں پڑ گئے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، آپ اپنے ذکر و اذکار ہی لوگوں کو تعلیم کیا کرتے تھے، لیکن عشق تو عشق ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتا، لیکن وہ اس کے عشق کے چکر میں تھے۔ اب اسماعیل جوگی کامرس دیس میں چلا گیا، جہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کامکھیا دیوی، وہاں پہ اس کا ایک بہت بڑا مندر آج بھی قائم ہے، یہ بھی ایک دیوی ہے۔ اچھا، اب جو لوگ اسماعیل جوگی کے پاس آتے، اسماعیل جوگی ان کی تعلیم و تربیت کرتا، ان کو ذکر و اذکار دیتا۔
اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لونا چماری اور اسماعیل جوگی یہ دونوں ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے اس سے شادی کر لی تھی، اور کچھ گروہ کہتا ہے کہ نہیں، شادی نہیں کی تھی، نہ کہ ان کی کوئی اولاد تھی، لیکن یہ ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی بستی میں، ایک ہی جگہ موجود تھے. تو جو لوگ ان کے پاس آتے، اسماعیل جوگی جو تھے، یہ لوگوں کو ذکر و اذکار تعلیم کرتے اور اچھا علوم ان کو سکھاتے. پھر لونا چماری انہی لوگوں کو گمراہ کرتی اور پھر ان کو جادو سکھاتی. جو لوگ ذکر و اذکار کا بھی علم لیتے اسماعیل جوگی سے، اس کے بعد پھر وہ لونا چماری سے بھی جادو سیکھتے، تو یہ ایک مرکب بن گیا تھا جس میں ہندوستان کی تباہی کا سبب بنا. کیونکہ جب آپ ذکر و اذکار کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ شیطانی عمل کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہو تو یقیناً آپ گمراہ ہو جاتے ہو ایک وقت میں آ کے، کیونکہ پھر یہی شیطان آپ کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ کا دھیان، آپ کا خیال، آپ کی محنت جس طرف راغب ہوتی ہے وہ چیز آپ پہ غلبہ کر جاتی ہے. اچھا، شیطانیت جو ہوتی ہے، جادو جو ہوتا ہے، یہ بہت جلدی اثر کرتا ہے، اور روحانیت جو ہوتی ہے وہ اپنے ایک وقت میں اپنے جگہ قائم مقام ہوتی ہے. لیکن روحانیت ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے اور جادو ختم ہو جانے والا ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ جادو کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. اب کامرس دیس، جس کو کامکھیا دیوی کہتے ہیں، اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں. اچھا ہاں، پہلے یہ بات کمپلیٹ ہو جائے ہماری، کہ وہاں سے جو لوگ آتے تھے اسماعیل جوگی سے جو سیکھتے تھے اور لونا چماری سے جادو سیکھتے تھے، پھر جب وہ ہندوستان میں پھیلے تو پھر وہ جوگیوں کا سلسلہ یہاں سے چلا. پھر یہ جن جن لوگوں کی تربیت کرتا ان کو جوگی کہہ کر آگے کوئی بنگال چلا گیا، کوئی آسام چلا گیا، کوئی ہندوستان کے علاقوں میں چلا گیا، کوئی سری لنکا چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. تو یہ سلسلہ جوگیوں کا اسماعیل جوگی سے سب سے تیزی سے اور سب سے زیادہ اور سب سے بڑا سلسلہ پھیلا جو اسماعیل جوگیوں کا تھا. لونا چماری سے پھر کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوا اس سے، ہاں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہوا تھا پھر اس کا. آئی بس سمجھ میں. اب ہوا پھر کامرس دیس. اچھا، کامرس دیس کا جو جادو ہے وہ اتنا کیوں مشہور تھا؟ کہتے ہیں کہ کامرس دیس کے اندر جو نا کم سے کم 10 دیویوں کا راج ہے. کتنی؟ 10 دیویوں کا راج ہے، جس میں مختلف دیویاں آتی ہیں. جس طریقے سے میں نے آپ کو کالی دیوی کا بتایا تھا کہ اس کا مقام کلکتہ میں ہے، ایسے کامکھیا دیوی ہے، اس کا مقام کامرس دیس میں. اچھا، کامرس دیس کے اندر جتنے جو بڑے بڑے جادوگر نکلے ہیں وہاں سے، باقاعدہ ان کے عملیات علم سفلیات میں موجود ہیں. جو ان کے پیروکار ان سے شیاطین کی اس میں مدد لیتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں. اسی کامرس دیس میں 64 سہلن نکلتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ 64 سہلن یہ وہ ہیں کہ جن کی لونا چماری نے تربیت کری تھی، اور یہ انتہائی خطرناک تھی. اور 1300 جوگن، کتنے؟ 1300 جوگن، ان کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہے، کامرس دیس سے. جس طرح سے جوگی ہوتا ہے نا، مرد اگر کوئی جگت لیتا ہے تو وہ جوگی کہلاتا ہے، اور عورت اگر جگت لیتی ہے تو وہ جوگن کہلاتی ہے. جو 1300 جوگن تھی اور 64 سہلن تھی، بڑی خطرناک ہے. ان کے باقاعدہ پورے عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اہل ہند کا جو جادو ہوتا ہے وہ اپنے طاقت اور عروج کو کیسے پہنچاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟
میں آپ کو بتاتا ہوں. جب سامری جادوگر کا نام سنا ہے نا؟ کون سامری؟ یہ وہ سامری ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا. کس کا بھانجا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان بہن کا بیٹا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھ کے ایک باکس میں بند کر کے جب دریا میں آپ نے چھوڑا تھا تو آپ ان نہر کے ساتھ ساتھ جو چلی تھیں ان کا بیٹا تھا سامری جادوگر. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا، سامری جادوگر وہ تھا کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک وقت گزارا. آپ کو بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد ہوگا جو بچڑا بول پڑا تھا. تو سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیٹ کی مٹی اٹھا کے ہی پڑھ کے اس میں ڈالا تھا، اس نے جو اس سے برکت سے بول پڑا تھا وہ بچڑا. جب سامری جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہوا تو وہ مصر چھوڑ کے بھاگا. جب وہ مصر سے بھاگا تھا نا تو اس نے جو کامرز دیس ہے اس جگہ کو اپنا قائم مقام بنایا تھا. یعنی کہ سامری جادوگر وہاں پہ آ کے ٹھہرا تھا. کہاں پہ؟ کامرز دیس میں، جہاں پہ آج کامکھیا دیوی کا بھی مندر ہے. کس کا؟ کامیا دیوی کا بھی مندر ہے، اس کا بھی مندر وہیں پر ہی موجود ہے ہندوستان میں. اچھا، تو جب سامری جادوگر وہاں پر آیا اس نے وہاں پہ قائم اپنا ٹھہرا اور وہاں اپنا مسکن بنایا تو اس نے وہاں لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا. تو جادو تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تھا. آئی نا بس سمجھ میں؟ تو اس لیے وہاں سے جو جادو سیکھ کے سامنے جادوگر سے نکلتا نا اس کا توڑ کہیں بھی موجود نہ ہوتا پوری دنیا بھر میں. تو کامرز دیس ایک تاریخ ہے یہ ان کی کہ جادو کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ تھا یہ، کہ سمجھ لو کہ جہاں سے ہندوستان کی تاریخ میں جادو کی ابتدا ہوئی تھی. پہلے تو برِ صغیر پاک و ہند ہی تھا نا سارا سب کچھ، پاکستان تو تھا ہی نہیں، اور نہ بنگلہ دیش تھا نہ کچھ تھا، یہ سب ایک ہی آتا تھا پورا. جہاں پہ آسام، بنگال، سری لنکا یہ سب بارڈر سب ایک ساتھ لگتے ہیں سارے، یہ سب ایک ہی تھا پہلے. تو یہ تقسیم تو بعد میں ہوئی ہے سب. تو سامری جادوگر جو تھا نا یہ وہاں پر آ کے قائم مقام ہوا تھا، اس نے وہاں پہ اپنا مسکن بنایا تھا. اب یہ وہاں پہ جس کو جادو سکھاتا تو پھر وہاں سے جادو سیکھ کے لوگ نکلتے. تو کامرز دیس سمجھ لو کہ ایک ایسی سرزمین ہو گئی تھی، اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی شخص قدم رکھتا تھا تو وہ زیر آسیب آ جاتا تھا، اس میں زیر اثر آ جاتا تھا. کس کے؟ سامری جادوگر کے، اس جادو کے. کتنا خطرناک ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں بالکل کامل ہے وہ جگہ پہ پہنچتا تھا تو وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا تھا. اہل ہند پر حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی آمد سے بھی اس جادوؤں کا زور ٹوٹا. آپ ہند الولی ہیں، آپ کو باقاعدہ حکم ہوا تھا اہل ہند کے لیے، ورنہ ہند تو تباہی و بربادی پہ تھا، جادو کے زور پہ تھا، اپنے عروج پہ تھا. آپ تاریخ تو اٹھا کے پڑھیں. وہاں پہ جادوؤں کا زور ہندوستان میں جو ٹوٹا وہ صرف مسلمانوں کے مرہون منت ہے. جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ہمارے سلاسل کے، الحمدللہ ہمیں اپنے بزرگوں پر فخر ہے، اس رستے پر فخر ہے کہ ان بزرگوں کے وسیلے سے یہ رستے ٹوٹے، جادو کے زور ختم ہوئے، ٹوٹے. تو آج ہندوستان میں لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں. اب یہ سیریز جو تم نے شروع کرائی ہے مجھے نہیں لگتا ختم ہونے والی ہے. اس میں بڑے انٹرسٹنگ ابھی پروگرام آئیں گے تمہارے آگے، تو بڑی نالج ملے گی تمہیں اس سے. یہ باتیں میں نے تقریباً میں سمجھتا ہوں 15 سال کے بعد کرنا شروع کری ہوں گی، ورنہ میں نہیں کرتا تھا لوگوں سے.
وہ تو تم لوگوں نے پوچھا ہے اہل حنوت کے بارے میں تو میں نے بتانا شروع کیا تمہیں، اور تم نے کہاں پھنسا دیا، آئی بس سمجھ میں. خیر اچھا ٹھیک ہے. اب کامرا دیش سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کتنا زیر اثر رہا ہوگا یہ جادوؤں کے، کہ سامری جادوگر جیسے شخص نے وہاں پہ اپنا مسکن بنایا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی کامرس دیش کے اندر نا ایک نہر بہتی ہے، اس نہر کا نام ہی سامری نہر ہے. اس نہر کا نام ہی، وہ اس کی یاد میں نہر کا نام رکھا ہوا لوگوں نے، سامری نہر. کامکھیا دیوی کا ایک مندر ہے، آئی بس سمجھ میں. تو یہ کامرس دیش میں ہی ہے. میں ایک چھوٹا سا تمہیں واقعہ سنا دیتا ہوں. میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے سن 1978 کی. میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اپنی بیٹی کو لے کر. اچھا اس کی بیٹی، میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کی بیٹی تھی تقریباً 13-14 سال کی. اس کی آنکھیں چلی گئی تھی اور ایک رات میں ہوا تھا اس کے ساتھ ایسا. اچھا جو شخص لے کر آیا تھا نا، وہ شخص بھی کمال کا علم، کمال کی نالج رکھتا تھا. اب میں ابھی آپ کو شخص کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کون شخص تھا جو لے کر آیا تھا اپنی بیٹی کو، اور اس کی اس وقت عمر کتنی تھی، اس نے کامرس دیش میں کتنا وقت گزارا، کس طرح گزارا. پہلے آپ یہ واقعہ سن لیں، پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میاں حضور نے اس بچی کو دیکھا تو میاں حضور نے بچی کو دیکھنے کے بعد یہی بات کہی کہ اس کے اوپر کامکھیا دیوی کا ہی اثر ہوا ہے. تم نے کیا کیا تھا ایسا؟ کہتے ہیں میاں صاحب یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، یہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے. پہلے آپ میری بچی کے لیے کچھ کریں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا. میں حضور فرماتے ہیں میں نے کچھ کام کرا، اس کا عمل کیا، اس کی آنکھوں کے اوپر سے اس کامکھیا دیوی کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کی آنکھیں، اس کی بینائی آ گئی اور وہ بچی ٹھیک ہو گئی. یہ سب ایک ہی دن ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ میرے حضور نے فرمایا جب وہ آیا، بات چیت ہوئی، بچی اس کی ٹھیک ہو گئی. اسی وقت کامکھیا دیوی کا میرے حضور نے اس کا عمل اتارا اور بچی کو تعویذ پینے کو دیا اور اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا. میرے حضور نے کہا جاؤ لے جاؤ بچی ٹھیک ہے، اور تم میرے پاس بچی کو چھوڑ کر آؤ. جب وہ شخص بچی کو چھوڑ کر آیا، اس نے پھر بتایا میرے حضور کو کہ آج سے 70 سال پہلے، یعنی کہ یہ بات ہے 1978 کی، یعنی کہ اس وقت اس کی عمر کم سے کم 95 یا 90 برس کی تھی جب وہ آیا تھا. تو اس نے بتایا کہ میں آرمی میں تھا اور میں آسام کی طرف میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تو اس وقت میں نوجوان تھا، میں اپنی ڈیوٹی جنگلوں میں دے رہا تھا. تو میں نے کچھ ہواؤں میں کچھ چیزوں کو اڑتے ہوئے دیکھا کہ ایسے کہ جیسے کوئی چادر ہو اور چادر کے چاروں کونوں پہ کوئی موجود ہو، لیکن وہ مجھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن وہ چادر مجھے اڑتی ہوئی نظر آئی. وہ شخص کہنے لگا کہ پھر وہ چادر زمین پر آ گئی اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے پکڑ لیا. جب کسی قیدی کو لے کے جاتے نا، ایک ہاتھ یہاں سے پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ یہاں سے پکڑتے ہیں، کہہ رہا مجھے کسی نے پکڑا اور مجھے اس چادر پہ لے کر آ گئے. اور کہہ رہے جب میں اس چادر پہ میں نے پیر رکھا پھر مجھے ہوش نہیں تھا. مجھے اتنا ضرور محسوس ہوا تھا کہ چادر ہوا میں محلق ہوئی ہے اور ہوا میں اڑی ہے اور ہوا کا جھونکا میرے اوپر آ رہا ہے اور میں بے ہوش ہو گیا. اتنا مجھے ہوش تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک کھو میں ہوں، یعنی کہ غار، کوئی پہاڑ جیسی کوئی جگہ ہے، وہ غار ہے، وہاں پہ ہوں. اور وہاں پہ ایک بوڑھی عورت ہے،
اور بوڑھی عورت، اس کا حلیہ اتنا گندا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہنے لگی، میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں، لگتا ہے مجھے یہ مار دے گی. اب ہوا یہ کہ وہ تھی جادوگرنی. کیا تھی؟ جادوگرنی تھی. اچھا، انہوں نے اس کا استعمال کیا اپنے جادو میں. اس کا جادو میں استعمال کیسے کیا؟ تم نے دیکھا ہوگا کولو پہ بیل چلتا ہے، آئی نا بات سمجھ میں؟ تو اس کو کیا اس عورت نے جادو کے زور پہ بیل بنا دیا تھا. کیا؟ بیل بنا دیا تھا. بیل بنانے کے بعد پھر اس کو بیل کی جگہ باندھ کر وہ چکر کٹواتی تھی اور وہ جادو پڑتی رہتی تھی. وہ کہتا تھا میرا دماغ صرف میرے ہوش میں تھا، باقی میرا جسم کیا تھا کیا نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں چلتا رہتا تھا سارا دن اور وہ پڑھتی رہتی تھی. کیا؟ وہ چلتا رہتا تھا اور وہ پڑھتی رہتی تھی. وہ کہتا ہے میں نے کم و بیش اپنے زندگی کے 30 سال وہاں گزارے تھے، 30-40 سال. کتنے؟ کہنا میرے ساتھ ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ اس نے میاں حضور کو اپنا یہ دکھایا کہ جہاں پہ جو نا اس کے باقاعدہ نشان ڈلے ہوئے تھے، جیسے کوئی رسی کو کھینچ کے باندھتے ہیں نا، اس کے نشانات تھے. جیسے کوئی بلی رکھتے ہیں، اس کے دونوں کندھوں کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہوا یہ کہ اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں یہاں سے نکلوں گا کیسے. وہ روزانہ نئی نئی ترتیب سوچتا. اچھا، جب اس کے پڑھائی کے ٹائم ہوتا ہے نا جادو کرنے کا، تو وہ اس کو بیل بنا دیتی تھی، اور جب پڑھائی کا ٹائم ختم ہوتا تھا تو اس کو انسان بنا دیتی تھی. یہ ان کے جادوگروں کا وہ تھا. بہت بڑی جادوگرنی تھی، اس کا نام بھی تمہیں بتاؤں گا میں لیکن آخر میں. میاں حضور فرماتے ہیں کہ میاں حضور نے فرمایا کہ پھر اس نے یہ بتایا کہ 2 عورتیں آئیں اس سے ملنے کے لیے. تو کہنے لگی جب ان کی نظر مجھ پہ پڑی، ان 2 عورتوں کی، اچھا وہ اپنا روپ بدل لیتی تھی. کیا؟ اپنا روپ بدل لیتی تھی. تو میں اس کو فرمانے لگے، وہ کہنے لگی، انہوں نے اس کو دیکھا، اس کی حالت دیکھی، اور پھر وہ اس جادوگرنی کے پاس ملنے چلے گئی. اچھا، جب وہ 2 آئیں تو میاں حضور فرماتے کہ وہ جو جادوگرنی تھی نا جس نے اس کو اپنے قید میں رکھا ہوا تھا، وہ کھڑی ہو گئی اس کے ادب پہ کہ وہ اس کی گرو ماں تھی. کون تھی؟ وہ اس کی گرو ماں تھی. اچھا، وہ کچھ رحم دل تھی، یہ بہت ظالم تھی. شیطانوں میں کوئی رحم دل تو نہیں ہوتا، لیکن بس اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا ہوگا تاکہ اس کے نکلنے کا کوئی سبب بنے. انہیں لوگوں کے دل میں رحم نہیں ہوتا. اب ہوا یہ کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ ان سے مل کے جانے لگی تو وہ اس شخص کے پاس آئی. اس شخص سے کہا کہ تو نے یہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی. اس نے کہا میں نے تقریباً کئی مرتبہ میں نے کوشش کری، میں نکلتا ہوں اور رات بھر میں بھاگتا رہتا ہوں. جب صبح ہوتی ہے تو میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں. کیا؟ اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں. تو اس نے کہا
کہ تو ایسے نہیں نکل سکتا. کیا یہ پورا ایریا اس کے جادو کے اثر میں. تو ایک کام کر، یہ جو گرو ہے نا بڑی ظالم ہے، میں جانتی ہوں اس کو، یہ میری شاگرد ہے، یہ تجھے کام لے کے تجھے مار دے گی. میں تجھے اس کا ایک راز بتاتی ہوں کہ تو یہ کر کہ جب یہ جادو کرتی ہے نا، اس کے پاس ایک جیسے جھاڑو ہوتی ہے نا، جھاڑو ایسے تنکوں والی کوئی چیز ہے. اچھا، وہ جو تنکے تھے نا وہ ایک خاص لکڑی کے بنے ہوئے تھے، وہ ایک خاص لکڑی کے بنے ہوئے تھے. وہ تنکوں کا نا ایک گچھا تھا. تو اس عورت نے کہا کہ تو کسی طریقے سے نا رات کو اس کو لے اپنے قبضے میں کر اور نکل، اور تو نکلتا رہے اور وہ توڑ کے نا تنکا اپنے پیچھے پھینکتا رہے. تو 10 کوس جا، وہ تنکا توڑ پیچھے پھینک دے، 10 کوس جا، تنکا توڑ پیچھے پھینک دے. اگر تو اتنے کوس اس ایریے سے نکل گیا تو بچ گیا، اور اگر نہیں نکلا تو مارا جائے گا، کیونکہ تو نے اس کی قوت کو چوری کرے گا. تمہیں حضور فرماتے کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے وہ گچھا اٹھایا اس کا، میں گچھا اٹھا کے رات کو نکلا. جیسے میں نکلتا تو میں نے تنکا اس کو پوچھے، میں نے پیچھے پھینک دیتا. کہتے جب میں یہ کرتا تھا نا تو مجھے قوت روکتی تھی، لیکن جب میں تنکا پھینکتا تھا نا تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے چھوڑا ہے. کہنا میں دوڑتا تھا. جب وہ کوس میرے پیچھے پورے ہوتے تھے پھر میں وہ تنکا پھینکتا تھا، پھر مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ مجھے کسی نے چھوڑا ہے، میں بھاگتا تھا. تو کہہ رہا ہے اس طریقے سے میں نے رات بھر میں بھاگتا رہا، لیکن اس دفعہ میں کامیاب ہو گیا، میں وہاں سے نکل گیا. لیکن میں نے اپنی زندگی کے 40 سال وہاں گزار دیا، 30-40 سال میں نے وہاں گزار دیا. کہہ رہا میرے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ میں اگر کچھ بولتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا. کیا جو میں کرتا تھا بولتا تھا وہ ہو جاتا تھا. جو اس کے جادو کے زور کا اثر تھا اس کے اوپر جیسے کچھ پڑا ہی نہیں تھا. یہ میاں حضور نے واقعہ سنایا تھا ہمیں. ہاں اچھا، میاں حضور فرماتے ہیں کہ پھر نکلنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا. کہنے لگا پھر جب میں وہاں سے نکلا تو مجھے وہاں کی جو آرمی جو فوج تھی نا انہوں نے مجھے پکڑ لیا. پھر انہوں نے مجھے لے آ کے اپنے اس پہ قید میں رکھ دیا. پھر میں وہاں سے باہر نکلا. پھر ہندوستان پاکستان کے کچھ معاملات شروع ہو گئے ہوں گے. پھر وہ کہہ رہے میں وہاں سے آزاد ہوا تھا، پھر میں وہاں سے نکل کے پھر میں پاکستان ہجرت کر آ گیا تھا. میرے ساتھ میری زندگی کے شروع کے 30 سال ایسے گزرے تھے. ہاں اب کیسا تھا کامراج دیس کا جادو، اور وہ جادوگرنی بھی بڑی خطرناک تھی. ایسی جادوگرنی ہے تو پھر بعد میں کوئی لونا چماری بنتی ہے، تو کوئی منگلا چماری بنتی ہے، تو کوئی شیشلا چماری بنتی ہے. جو بڑی چماری ہے نا وہ 4 ہیں. ایک لونا چماری تھی، ایک منگلا چماری تھی، ایک شیشلا چماری تھی، چوتھی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. کبھی یاد آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو اس کے بارے میں. لیکن یہ ان کا تعلق کامرس دیش سے ہی تھا جو ہندوستان کا ہوتا. ان کا جادو بڑا کمال کا ہوتا تھا. ہاں آئی بات سمجھ میں. اچھا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک نہر بھی ہے جس کا سامنے نہر کے نام سے وہ نہر مشہور ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب یہ میں نے سب کچھ آپ کو بتایا، ٹھیک ہے. سامری جادوگر جو تھا
اس کے کیس تو خیر شادر و نادر ہی آتے ہیں، اس کے معاملات کس کے؟ سامنے جادوگر کے. کیونکہ ابھی تقریباً اگر میں اپنا کہوں، اگر مجھے 20 22 سال ہو گئے ہوں تو میری زندگی میں تو ابھی تک سامنے جادوگر کا کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا. آئی نا بس سمجھ میں. اور میں حضور فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی ایسا کوئی نہیں آیا. تو یہ شادر و نادر ہی ہوتا ہے، کیونکہ سامری جو تھا نا جادوگر، وہ سمجھ لو کہ وہ موت ہے. کہ سامری جادوگر جب مرا تھا نا تو یہ پاگل ہو کے مرا تھا، یہ پاگل ہو گیا تھا. اس کا پتہ ہی نہیں چلا پھر کیا ہوا اس کے ساتھ. کچھ کہتے ہیں یہ مر گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں یہ غائب ہو گیا تھا، شیطان بن گیا تھا. ہاں اچھا، میں نے واقعہ سنایا تھا نا ابھی، کون سا والا؟ ابھی لڑکی والا. یہ تو واقعہ پورا ہو گیا نا. اچھا اب مجھے کیا بتانا ہے، اسماعیل جوگی کا بھی ہو گیا، لونا چماری کا بھی ہو گیا، سامری بھی ہو گیا. اچھا ہاں میں لونا چماری کا بتاتا ہوں آپ کو کہ لونا چماری کا عاملین جو عمل کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. آئی بس سمجھ میں. لونا چماری کا عمل زیادہ تر کس لیے کیا جاتا ہے؟ لونا چماری کا جو عمل کیا جاتا ہے نا، جو عاملین اکثریت میں کرتے ہیں، وہ حب کے لیے کرتے ہیں، محبت کے لیے کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. اور کہتے ہیں کہ لونا چماری کا ایک خاص عمل ہے، اگر کوئی شخص کسی کے لیے پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں. اور پھر وہ غلط رستے پہ نکل جاتا ہے، کیونکہ شیطانی عمل ہے نا، اور شیطانی عمل تو شیطانی لوگوں کے لیے، شیطانی کام کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے میں اس عمل کا بات نہیں کرتا، اس کا توڑ بتا دیتا ہوں. آئی نا بس سمجھ میں. اس کے اثرات لونا چماری کا اگر کسی کے اوپر حب کے لیے عمل کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں. اور اس کے اندر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں. اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ غلط راہ اختیار کر لیتی ہے. اور اس کے ساتھ لونا چماری کا عمل اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ عورت کی، اگر عورت کے لیے کیا جائے عورت کی جان لے لیتا ہے، اور اگر کسی مرد کے لیے کیا جائے تو یہ سمجھ لو مرد کی جان لے لیتا ہے. اس کے عمل بڑا خطرناک ہے. اس کے عمل کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے جو ہے نا، کیا صرف و صرف سورہ قریش. میں نے اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر پروگرام میں، یہاں تک کہ میں جو جواہر حل المشکلات پروگرام کرتا ہوں میں، اس کے اندر بھی میں نے لوگوں کو یہی بتایا کہ سورہ قریش کی رسی کو تھام لو. کوئی شیطان آپ کا بال بھیگا نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑے دیوی دیوتا، بڑے سے بڑے شیاطین، ڈائن، دیو، خبیث، بھوت پلیت آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے. جو شخص اپنا معمول بنا لے 40 مرتبہ روزانہ سورہ قریش پڑھنے کا، اور سورہ قریش بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا، وہ ہمیشہ ان شیاطینوں سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے لیے موہنی کا عمل کیا جاتا ہے. موہنی کا عمل سمجھتے ہو؟ اچھا موہنی کا عمل بھی جو نا حب کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی اہل حنود میں ہی کیا جاتا ہے. آئی بس سمجھ میں. کالی موہنی کا عمل ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں. کالی مسانیہ کا عمل ہوتا ہے موہنی کا. اچھا موہنی مختلف ہوتی ہیں. اچھا نوری عملیات میں بھی موہنی کا کانسیپٹ ہے، اور علم سفلیات میں بھی ہے. اچھا عمل نوری کے اندر جو ہوتا ہے نا، یہ پاک صاف ہے، یہ مختلف چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے.
آئی بس سمجھ میں؟ جس سے شاہ مدار کی مونی ہو گئی، آئی بس سمجھ میں؟ شاہ جمال الدین کی مونی ہو گئی، شاہ نظام الدین کی مونی ہو گئی. یہ نوری عمل میں آتا ہے. یہ مہنی بیسیکلی ہوتا ہے محبت کے لیے، محبت کرنے والا یا محبت کرنے والی. اور علم سفلیات میں پھر یہ مہنی کالی مہنی ہو جاتی ہے، کالی مسانیاں ہو جاتی ہے، مہنی کامیاں ہو جاتی ہے، جو مختلف دیوی ہیں ان کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے. پھر ان سے ذریعے ہوتا ہے وہ عمل. ایک زندگی ہے اور ایک موت ہے. دونوں راستے میں نے آپ کو بتائے تاکہ آپ سمجھیں اس چیز کو. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو مہنی کا عمل بھی حب کے لیے ہوتا ہے. اچھا، مہنی کا عمل حب کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے تو سمجھ لو کہ ایسا کام کرتے کہ تم ابھی بیٹھے ہو نا اپنی چیئر پہ، تم کھڑے نہیں ہوگے تمہارا کام ہو جائے گا. کیا اتنا تیز کام کرتی ہے یہ کہ تم اگر بیٹھے ہو نا اپنی سیٹ پہ، تم کھڑے نہیں ہوگے تمہارا کام پہلے ہو جائے گا. یہ صرف ہوتا ہی حب کے لیے، محبت کے لیے ہوتا ہے. جیسے میاں بیوی میں محبت ڈالنا ہو، بچہ ماں باپ سے باغی ہو گیا ہو، غافل ہو گیا، اس کے دل میں ڈالنا ہو تو مہنی کا عمل ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ بہن بھائی میں دونوں میں محبت ڈالنا ہو، آئی بس سمجھ میں؟ ماں بیٹی میں ڈالنا ہو، ماں باپ میں ڈالنا ہو، بچوں میں ڈالنا ہو تو یہ مہنی کا عمل ہوتا ہے. اچھا، جو جائز ہو اور صحیح طریقے پہ ہو وہ علم نوری کہلاتا ہے. اچھا، اگر اس کا ناجائز استعمال کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. پھر یہی مہنی جو ہوتی ہے نا انسان کو مار دیتی ہے. اگر تم غیر عورت کے لیے یہ عمل کر دیتے ہو، غیر مرد کے لیے کہ جس کا نکاح نہ ہو، جس کی بیوی نہ ہو، ان دونوں کا تو کام ہو جائے گا لیکن اس کا عذاب عامل کے سر آئے گا. صرف دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب. یہ وہ کام ہوتے ہیں جن کو بزرگان دین منع فرماتے ہیں. ورنہ حب کے تو ایسے کام ہیں کہ بس کہ بندہ کھڑا نہ ہو کام ہو جائے. جائز کام ہو نا آپ بے فکر ہو کے کرو، لیکن یہاں تو لوگ ناجائز کام نا اتنی تیزی سے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو ایسوں کا عمل خراب ہو جاتا ہے. ہندوستان کے اندر تم نے دیکھا ہوگا بے حیائی وحیت کے ان قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ باقاعدہ جو ان کے جو جوگی ہوتے ہیں یا جو ان کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں وہ ان سے یہ شیاطینی جو مہنی ہوتی ہیں ان کے عمل کرواتے ہیں. اچھی خاصی لڑکی بیٹھی بھی گھر سے چلی گئی، ہاں اب گھبراہٹ ڈھونڈنے لڑکی کا ہے، پتہ چلا اس کے اوپر مہنی کا عمل ہوا. وہ تو اپنے ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا، چلی گئی. اب وہ شادی کرے یا غلط استعمال کرے اس کا ہے تو شیطانی عمل نا. ایسے بچاؤ کے لیے سورہ قریش اکثیر ہے. اچھا، جس کے اوپر جس گھر کے اندر مہنی کا عمل ہوتا ہے نا اس کی حفاظت کے لیے میں ایک ترتیب آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایک طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے گھر کو نا محفوظ کر دیں. کن سے؟ ان شیاطینی چکر و شیاطینی عاملین سے، عمل سے، کہ اس کا اثر آپ کے بچوں پہ نہ ہو. اچھا، یہ وہ بھی کر سکتے ہیں. کون؟ جن کے بچے باغی ہوں. اب آپ نے دیکھا ہوگا یو کے میں رہنے والے لوگ 18 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے. ماں باپ ان سے اونچی آواز نہیں بات کرتے نا تو وہ کمپلین پولیس کو اگر کرتے ہیں تو پولیس ان کو لے جاتی ہے.
یہ آزاد قانون ہے وہاں کا. اب آپ اس کا طریقہ کار سمجھ لیں. اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 رنگ کے دھاگے لینے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نیلا لے لیں، لال لے لیں، ہرا لے لیں، سفید لے لیں، اور کوئی دوسرا کلر لے لیں. ایسے 5 رنگ کے آپ نے دھاگے لے لینے ہیں. اچھا، آپ جس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں، اب جس دروازے سے آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس دروازے کا جو سائز ہے نا، آپ دھاگے کا سرا وہاں سے پکڑ کے اس دروازے کے سائز سے پورا دھاگا اس کے 21 تار کھینچ لیں. کتنے؟ 21 تار کھینچ لیں آپ. 21 تار کھینچنے کے بعد آپ اس کو توڑ دیں. آئی بس سمجھ. اب آپ کے گھر میں جتنے فرد ہوں، آپ نے وہ تار کھینچ لیے، تار کھینچ کے اپنے سامنے رکھ لیا. اب آپ کے گھر میں جتنے فرد ہوں، اب جیسے مثال کے طور پہ میاں بیوی ہے اور 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 5. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر 5 گرہیں لگانی ہیں. اچھا، گرہیں آپ نے اس ترتیب سے لگانی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو سب سے بڑا ہو اس کا نام اور اس کا ماں کا نام 3 دفعہ لینا ہے، اور پھر اس ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے کہ سورہ قریش. کیا؟ سورہ قریش آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، اس پہ دم کر کے اس کو باندھ دینا ہے. اسی طریقے سے دوسری گرہ پر آئیں گے، دوسرے کا نام لیں گے، ماں کا نام لیں گے، 7 دفعہ پڑھیں گے، گرہ باندھ دیں گے. اسی ترتیب سے پورے جتنے بھی گھر کے فرد ہوں گے اتنی گرہیں اس میں لگا دیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اب لگانے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کرنے کے بعد 313 مرتبہ، کتنا؟ 313 مرتبہ سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے، اس پہ دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ گھر میں کہیں بھی کھڈا کھود کے نا اس کو دبا دیں. کہیں ایسی جگہ دبائیں کہ دبانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا لوگوں کو. ایک منٹ، اس کا کھڈا کریں گے کہیں، اس کو گھر کے اندر دبا دیں کہیں. اچھا، آپ کھڈا نہیں کر سکتے، آپ 2nd فلور پہ رہتے ہیں یا 1st فلور پہ رہتے ہیں، تو آپ اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیں. جیسے آپ نے الماری کے نیچے دبا دیا، آپ نے کسی ڈیوائڈر کے نیچے دبا دیا، کسی ایسی جگہ دبا دیں جہاں پہ یہ گیلا ہونے کا ڈر نہ ہو یا خراب ہونے کا ڈر نہ ہو، یا تھیلی میں لپیٹ کے آپ نے وزن کے نیچے دبا دیا. آپ اس کو زمین کے اندر کھڈا کھود کے بھی دبا سکتے ہو، کسی وزن دار چیز کے نیچے بھی دبا سکتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس کے 2 سے 3 طریقے کار ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو رہنے والے گھر ہوں گے نا، وہ اس کے تمام شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے اور عملوں سے محفوظ رہیں گے. اور بیسیکلی یہ جو گھر کے فرد کے لیے باندھا جاتا ہے نا، یہ بیسیکلی پیر باندھا جاتا ہے. آئی بس سمجھے؟ پیر باندھنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ناجائز کام کے لیے، غلط کام کے لیے، برائی کے لیے اس کا قدم نہ اٹھے. اس لیے یہ گرہیں باندھ کے اس کو وزن کے نیچے دبا دیا جاتا ہے. آئی بس سمجھ؟ تو یہ دبا رہے، پھر اس سے پھر انسان محفوظ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اب آپ کو اسماعیل جوگی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ اسماعیل جوگی کون ہے، اور آپ کو لونا چماری کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا لونا چماری کون ہے، اور سامری جادوگر کے بارے میں تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. تو ابھی یہ صرف اور صرف میں نے ابھی آپ کو اہل حنود میں ہی صرف 3 سے 4 جو بڑے جادوگر گزرے ہیں، میں نے ان کا ذکر کیا ہے ابھی آپ سے. ابھی جادو کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو، اور جادو کی اقسام وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. کون سا جادو کیسے ہوتا ہے اور کیسے اس کا توڑ اور کیسے اس کا اوتار ہوتا ہے وہ بھی سمجھاؤں گا آپ کو. آئی بس سمجھ میں؟ اور پھر میں آپ کو ابھی شیطانوں کا چیپٹر چل رہا ہے ابھی ہمارے پاس. آئی بس سمجھ میں؟ تو پھر میں آپ کو ان شیاطین کا بھی بتاؤں گا جن کا تعلق جنات قوم سے ہے، اجنہ قوم سے، کہ
اس میں کون کون سے جنات ہیں جو شیاطین ہیں اور انتہائی خطرناک ہیں، جو انتہائی خطرناک ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان جناتوں کے بارے میں بھی آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا، اور پھر ان کے آپ کو واقعات بھی بتاؤں گا کہ وہ کیسے شیاطین بنے، کیا ماجرا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ ابھی جب ہمارا یہ چیپٹر انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہوگا، پھر میں آپ کو پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں کون کون سی دائیں ہیں اور وہ کہاں کہاں موجود ہیں، اور ان کا کیا کریکٹر ہے، اور پاکستان کے اندر سانگھڑ میں ماسٹر لنگڑا کون تھا، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ یہ وہ ماسٹر لنگڑا تھا کہ جس کو میاں حضور نے شکست دی تھی، اور میاں حضور اس کو لے کر آئے تھے، اور میاں حضور نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا۔ ماسٹر لنگڑا انتہائی خطرناک جادوگر تھا، جس کا تعلق ضلع سانگھڑ سے تھا۔ انشاءاللہ میں ہر چیز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ چاہتا ہوں کہ اس علم سے آپ بھی فیض اٹھائیں۔ اور ابھی بھی میں اتنی تفصیلی بات نہیں کر سکا، زیادہ تر ٹائم تو ہمارے کچھ واقعات نے لے لیے، بس آج طبیعت بھی میری کچھ ٹھیک نہیں ہے، نزلہ بھی مستقل ہو رہا ہے، لیکن بخار نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس سے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز کو کنٹینیو رکھوں گا، اور آپ کے لیے وقتاً فوقتاً ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ اور اگر آپ کو کسی کے بارے میں جاننا ہو، کسی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں نالج چاہیے ہو آپ کو، یا آپ اس کے توڑ معلوم کرنا چاہتے ہو، یا کسی شیاطین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور کیجیے گا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی تفصیلی بتاؤں گا آپ کو۔ اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ای میل کا لنک بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو کہیں گے پھر میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ آپ جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو تفصیلی سمجھاؤں گا، اور اس کا پھر آپ کو علاج اور اس کا پھر آپ کو حل بھی بتاؤں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔